بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو مدینہ سے کیوں نکالا، اس بارے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاریخی کتابوں میں کیا درج ہے، آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے دی تھی، ایسا ہی سیدنا ابو ذر غفاری بھی دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا شخص کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ آپ کی ساری زندگی زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس غزوہ میں شامل نہیں ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملزوم نہ ہوتا تھا، بلکہ جو صحابہ کرام جس جنگ میں شریک ہو جاتے تھے ان کو اس کا اجر و ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا تھا۔ جو نہ شریک ہوتا اس پر کوئی گرفت نہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے نکلے تو ان کے اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ ابو ذر غفاری نے لاکھ کوشش کی لیکن اونٹ وہاں سے نہ اٹھ سکا، تو سیدنا ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل اس غزوے میں شرکت کے لیے چل پڑے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابو ذر غفاری کے منتظر تھے کہ باقی کوئی پہنچے نہ پہنچے، لیکن ابو ذر غفاری اس قافلے سے دور نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ جب قافلہ ایک جگہ رک گیا تو صحابہ کرام علیہ السلام نے دور سے کسی کو پیدل اپنے سر پر سامان رکھ کر چلتے ہوئے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آنے والے، تم ابو ذر غفاری ہو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آنے والا ابو ذر غفاری ہی ہو، اور جب سیدنا ابو ذر غفاری قافلے کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان کر فرمایا ابو ذر غفاری اکیلا آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دن بھی اپنی قبر سے اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ سیف بن عمر کی روایت ابن تبری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان اختلاف سا ہو گیا تھا۔ جب سیدنا ابو ذر غفاری نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے مشیروں اور وزیروں کے عیش و عشرت دیکھے تو انہوں نے امیر معاویہ کو نبی کی پوری زندگی کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ نبی نے پوری زندگی میں کبھی اتنی آسائش نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن میں ایک وقت کا کھانا تناول فرماتے تھے، وہ بھی سوکھی ہوئی روٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ اگر میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ بھی میں شام تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور تم لوگ اس نبی کی امتی ہو کہ ان عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ تمہیں تو عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے جواباً پیغام بھجوایا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کی طرف بھیج دیا گیا، چنانچہ آپ نے انہیں ملامت کی تو وہ ربضہ کی طرف نکل گئے۔ تاریخ الطبری میں یہ سیف بن عمر کی روایت ہے۔ بہت سے علماء کرام اور تاریخ دانوں نے اس راوی کو کاذب اور متروک کہا ہے، لیکن قضیہ کے متعلق اس سے زیادہ مستند اور صحیح روایات ہیں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن وہب سے بیان کیا، میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے،
میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس بات پر اختلاف ہوا، تو سیدنا ابو ذر غفاری نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس آیت کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلاؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا میرے آنے پر اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے کہ جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ اس مستند اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام سے بے عزت کر کے مدینہ بھجوایا تھا۔ ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں سفید جھوٹ ہیں، بلکہ شرح آفاق محدث اور مورخ ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب وہ ربضہ کی طرف نکلے تو فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آبادی صلہ یعنی مدینہ میں ایک پہاڑ ہے مسجد خندق کی پچھلی جانب تک پہنچ جائے تو یہاں سے نکل جانا۔ اس بنا پر ان کا نکلنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہ تنہا چلے گا اور تنہا ہی وفات پائے گا اور تنہا ہی اٹھے گا۔ ربضہ مشہور چراگاہ کے علاوہ کوفہ کی پڑاؤ گاہ بھی تھی۔ قبل از اسلام عراقی تجارت کے لیے یہی راستہ تھا، بلکہ دور فاروقی سے ہی ربضہ میں اسلامی حکومت کا ایک عمل مقرر تھا۔ ابو ذر کے علاوہ بھی 20 لوگ وہاں اس وقت رہتے تھے۔ تاہم جس سال ابو ذر غفاری کا انتقال ہوا اسی سال کافی عرصے بعد خود حضرت عثمان بطور امیر حج مکہ تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے قریب تمام ہی علاقوں سے عام لوگ بھی حج پر چلے گئے تھے کہ امیر المومنین خود حج پر آئے ہیں۔ ابو ذر بیماری کے باعث تشریف نہ لے جا سکے، جبکہ ربضہ کے دیگر احباب سب مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بوقت انتقال حضرت ابو ذر غفاری ربضہ میں اکیلے تھے۔ خود عبداللہ بن مسعود بھی عراق سے حج کے لیے قافلے کے ہمراہ مکہ ہی تشریف لے جا رہے تھے، اسی لیے ربضہ میں انہیں جنازہ پڑھانے اور دفنانے کا موقع مل گیا۔ امام طبری کی روایت کے مطابق آپ حضرت عمر کے دور حکومت میں شام چلے گئے اور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں مقیم تھے۔ زندگی کے شب و روز ہدایت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دینے، اہل بیت رسول کی عظمت سے روشناس کرنے اور جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے میں گزرتے تھے۔ چنانچہ شام اور جبل عمل میں شیعیت کے جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تبلیغ و کاوش کا نتیجہ اور آپ ہی کے بوئے ہوئے بیج کے برگو بار ہیں۔ امیر شام معاویہ کو ان کی یہ روش پسند نہ تھی، چنانچہ وہ ان کے کھلم کھلا لے دے کرنے اور حضرت عثمان کی زراندازی و بے راہ روی کے تذکرے کرنے سے انتہائی بیزار تھے، مگر کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ آخر اس نے حضرت عثمان کو لکھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور یہاں مقیم رہے تو اطراف کے لوگوں کو تم سے برگشتہ کر دیں گے، لہٰذا اس کا انسداد ہونا چاہیے، جس پر انہوں نے لکھا کہ ابو ذر کو مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو یہاں بھی حق و صداقت کی تبلیغ شروع کر دی، مسلمانوں کو پیغمبر علیہ السلام کا عہد یاد دلاتے، شان و شوکت اور آرائش و زیبائش کی زندگی کے مظاہرے سے روکتے۔ چنانچہ ایک دن انہیں بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جب بنی امیہ کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے شہروں کو اپنی جاگیر اور اس کے بندوں کو اپنا غلام اور اس کے دین کو فریب کاری کا ذریعہ قرار دے لیں گے۔ آپ نے کہا کہ بے شک میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ عثمان نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، اور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، جس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے اور ابو ذر سچ کہتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں اور لوگوں میں تفرقہ اور فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، چنانچہ تم مدینہ سے کہیں دور پڑاؤ ڈال لو۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر نے مدینہ سے چند کوس دور ربضہ نامی ایک گاؤں میں بسیرا کیا۔ اس گاؤں میں حضرت ابو ذر کی زندگی بڑی مشکلات میں کٹی۔ یہیں پر آپ کے فرزند ذر اور اہلیہ نے انتقال کیا، اور جو بھیڑ بکریاں گزارے کے لیے پال رکھی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اولاد میں صرف ایک دختر رہ گئی جو فاقوں اور دکھوں میں برابر کی شریک تھی۔ جب سر و سامان زندگی ناپید ہو گئے اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے تو اس نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا کہ بابا یہ زندگی کے دن کس طرح کٹیں گے؟ کہیں آنا جانا چاہیے اور رزق کی تلاش کرنا چاہیے، جس پر حضرت ابو ذر اسے اپنے ساتھ لے کر صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے، مگر گھاس پات بھی میسر نہ آ سکا۔ آخر تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ریت جمع کر کے اس کا ڈھیر بنایا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اسی عالم میں سانسیں اکھڑ گئی، آنکھوں کی پتیاں اوپر چڑھ گئی، نزا کی حالت طاری ہو گئی۔ جب دختر ابو ذر نے یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو کر کہنے لگی کہ بابا اگر آپ نے اس لکو دہک صحرا میں انتقال فرمایا تو میں اکیلی کیسے دفن کفن کا سامان کروں گی؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تم عالم غربت میں مرو گے اور کچھ عراقی تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے۔ تم میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے اوپر ڈال دینا اور سرے راہ جا بیٹھنا، اور جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا کہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ابو ذر نے انتقال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی رحلت کے بعد وہ سرے راہ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس میں ابن مسعود، اسود بن قیس تمیمی اور مالک بن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر سنی تو اس بے کسی کی موت پر تڑپ اٹھے، سواریاں روک لی اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے سفر ملتوی کر دیا۔ مالک اشتر نے ایک حلہ کفن کے لیے دیا جس کی قیمت 4000 درہم تھی، اور تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دے کر رخصت ہوئے۔ اصل میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو جلا وطن نہیں کیا تھا۔ ان کے موقف کے اندر ایک قسم کا غلو تھا، تھوڑا سا تشدد تھا، جس وجہ سے یہ اپنے اس موقف پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑی شدت سے پیش آتے تھے۔ اور وہ موقف تھا کہ یہ دولت جمع کرنا یا پیسہ اکٹھا کرنا یہ اس کو حرام گردان دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر جب مال کے جملہ حقوق جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے بندہ ادا کرے تو اس کے بعد مال اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ معاملہ اچھا نہیں لگتا تو پھر ان سے الگ ہو جائیں۔ تو وہ اپنی خوشی سے جا کے ربضہ منتقل ہو گئے تھے کہ ان کا یہاں پر لوگوں کے ساتھ نباہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اس چیز کو پسند برداشت نہیں کر پاتے تھے، وہ لوگوں سے الجھ پڑتے تھے صرف اس وجہ سے، ورنہ سیدنا عثمان نے ان کو نہیں نکالا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ پوری زندگی سیدنا ابو ذر غفاری نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا مجھے جلا وطن کیا ہے۔